بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت نبوی کے چند اسباق، اس کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے 3 مجلسیں ہو چکی ہیں اور بیان ہو چکا تھا مکہ مکرمہ میں 10 سال کے قیام تک کا، جس میں شیب ابی طالب میں یعنی ایک وادی میں گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کے لوگوں کو، آپ کے خاندان کے لوگوں کو قید کیا جانا، آپ کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا جانا، اور پھر معراج کا واقعہ پیش آنا، اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کا ہونا، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہونا۔ یہ سارے واقعات ان کا بیان ہو چکا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے مدینہ شریف کی طرف آپ کی دعوت اور آپ کے پیغام کے پہنچنے کا سلسلہ۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے جس طرح سے اللہ کی وحدانیت پر، کہ اللہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں ایک ہے، یکتا ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اور قیامت تک کے لیے آپ کے آخری نبی ہونے کا یقین کرنا بھی ضروری ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے۔ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنا، تمام مخلوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خالق سے محبت کرنا تو اصل ہے۔ اور یہ محبت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے بارے میں پوری طرح آپ کے حالات کا علم نہ ہو۔ جب آپ کے حالات کا علم ہوگا، آپ کے کمالات کا علم ہوگا، آپ کی تعلیمات کا علم ہوگا کہ آپ نے کیا سکھایا، تو پھر آپ کی محبت کامل ہوگی۔ اس لیے کہ معرفت کامل ہوگی تو محبت کامل ہوگی۔ تو آپ کی کامل محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سبق ہم لوگ پڑھیں، اور آپ کی سیرت پر جو معتبر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کا درس کریں، آپس میں مذاکرہ کریں۔ صحابہ کہتے تھے کہ آؤ ہم لوگ اپنا ایمان تازہ کریں، تو 2 صحابی بیٹھ جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور کہتے تھے کہ چلو بتاؤ تم نے اللہ کے رسول سے کیا کیا سنا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے، اور دوسرے صحابی یہ اپنا بتاتے تھے، وہ اپنا بتاتے تھے۔ یہ ایک مذاکرہ ہوتا تھا، اور اس مذاکرے کا نام آپ جو بھی چاہیے رکھ لیجئے، اس کو مجلس میلاد کہہ لیجئے، لیکن یہ میلاد جائز والی میلاد ہے، ناجائز میلاد نہیں ہے۔ کبھی بھی بیٹھ گئے، کسی بھی وقت بیٹھ گئے 2 مسلمان اور آپس میں تذکرہ کیا کہ آؤ ہم اپنے حبیب کا تذکرہ کریں، اپنے حبیب کا ذکر خیر کریں، تو یہ ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے ایمان کی تکمیل سے۔ بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک برابر عرب کے قبیلوں کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس، کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذی المجار وغیرہ میں گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت و ترقی ہو، تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت اس علاقے کا نام تھا یثرب۔ تو وہاں سے 2 قبیلے وہاں خاص طور پر تھے، یہودی بھی تھے کچھ، اور جو وہاں کے اپنے باشندے تھے، اصلی باشندے، ان میں اوس ایک قبیلہ تھا اور ایک خزرج ایک قبیلہ تھا۔ یہ اوس اور خزرج 2 سگے بھائی تھے، انہی سے چلی ہوئی نسلوں کا نام قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج پڑ گیا تھا۔
اور اس کے علاوہ اس یثرب میں کچھ یہودی آباد تھے۔ تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف اسلام ہوئے، اسلام لے آئے۔ اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے۔ تو 10 سال گزر گئے تھے مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے، اور 11ویں سال میں 2 آدمی اسلام لائے مدینہ کے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے، جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ابھی ہمارے آپس میں قبائل اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، اگر اس وقت آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہیں ہو پائے گا۔ ابھی آپ 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہمارے آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات مدینہ واپس آئے، اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ زریق کا بھی لفظ ہو سکتا ہے، تلفظ میں فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال خداوند عالم کو منظور تھا کہ مسجد مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور آئندہ سال حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔ مدینہ پہنچ کر اوس اور خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اسلام کا چرچا پھیل چکا، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے، اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جس میں 17 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ آدھی رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تشریف لائے، اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ آئے، حمایت کرتے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے خطاب فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہمیشہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کو مدینے لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قافلے کے سردار نے کہا کہ ہم ذمہ لیتے اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ عہد سن کر اس وعدے کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے کہ اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب اور عجم کے مقابلے اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو بیعت کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے ایک بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی جزا کیا ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، آپ دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں
تمام دنیاوی تعلقات اور جاہ و مال کی محبت دل سے زائل ہو کر صرف ایک خدا قدوس کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑھ گیا کہ جان و مال اور عزت و آبرو اس کے مقابلے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ جو شریک بیعت تھیں، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہوا، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے انہوں نے نہیں نکالا۔ یہ ظالم اس سے دریافت کرتا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے بے شک۔ پھر وہ پوچھتا تھا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا کوئی ایک عضو کاٹ دیتا تھا، ہاتھ کاٹ دیا یا کوئی ایک ٹکڑا جسم کا کاٹ دیتا تھا، پھر دوبارہ اسی طرح سوال کرتا تھا، اور جب وہ اس کی نبوت کے ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شہید ہو گئے، مگر باوجود جائز ہونے کے، حالانکہ جائز تھا ایسے موقع پہ، ایسے جبر کے موقع پہ کہ وہ کوئی کلمہ کفر کا اپنی زبان سے ادا کر لیتے، دل میں ایمان باقی رہتا تو کافر نہیں ہوتے، مگر باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہیں کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالے۔ تو یہ تو واقعہ بعد کا ہے، لیکن اصل گفتگو ہو رہی تھی اس دوسری بیعت عقبہ کی۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار اور امیر بنایا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غصے کی انتہا نہیں رہی، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے چھپ کر کے ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے کچھ غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کے سب مدینہ شریف چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس کے لیے تیار کر لی، ایک اپنے لیے اور دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ قریش نے اس طرح کے مشورے کرنے کے لیے جو جگہ بنائی تھی، اس جگہ کو وہ دارالندوہ کہا کرتے تھے۔ تو دارالندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی، کسی نے کہا کہ شہر سے باہر کر دو، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے مددگار لوگ ہم پر چڑھائیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور کسی دوسرے شہر کی طرف رخصت کر دینے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں مکے کے اطراف کے عرب کے تمام لوگ آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کر لیں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی، جو پہلے ابو الحکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ابو الجہل ہوا۔ یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے، اور قتل میں ہر ایک قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جس میں ابھی بعض لوگ کافر تھے مگر وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے تھے صرف خاندان کی وجہ سے، تو انہوں نے سب کو شریک کر لیا کہ تاکہ بنی عبد مناف بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، اور ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا،
جس رات میں کفار قریش نے اپنے اس خام خیالی کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبیلوں کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی چرپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے، اور آپ صدیق اکبر کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے رہبر کو بھی اپنے ہمراہ لے چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف، مکے کے قریب ایک پہاڑ ہے، سور کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور چاروں طرف بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ حضرت علی ہیں تو بہت پریشان ہو گئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں دوڑا دیے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کی ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہیں دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک شخص امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات ہی میں مکڑی نے جھالا تن دیا تھا اور ایک جنگلی کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان 3 دنوں میں برابر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات کو پوشیدہ طور پر آپ کے پاس آتے اور پھر صبح سے پہلے ہی مکے پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن اسما بنت ابی بکر ہر رات میں کھانا آپ کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشان قدم مٹ جائیں۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول، یہ پہلی ہجری ہو گئی اس لیے کہ ہجرت ہی سے سال شروع کیا گیا، تو 4 ربیع الاول پہلی ہجری بروز پیر یعنی دوشنبے کا دن، سوموار کا دن، صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق اکبر نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقیط بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے، اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دھس گئے، اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ ٹھہر گئے، اور آپ کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی حیران رہ گیا، اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کر کے کہنے لگا، پیش کیا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔
بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ابو حکم، لات کی قسم، اگر تم، لات یہ ان کا ایک بت تھا، کہ اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی منع کر دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا، ان کی بکری جو بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا شوہر آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وجہ پوچھی تو ام معبد نے جب بتایا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے ہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ شوہر یہ سن کر کہنے لگا کہ بخدا یہ تو وہی مکے والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ قبا پہنچے، یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ انصار کو جب سے آپ کے تشریف لانے کی خبر تھی روزانہ استقبال کرنے کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے 14 روز قبا میں قیام فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی تسلیم تھی، اس لیے آپ کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھیں وہ ان کے سپرد کر کے آپ کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار۔ آپ کی اونٹنی کی باگ تھامنے میں ہر شخص پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ اس کے ہاں مقیم ہوں۔ عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ روز چونکہ جمعے کا دن کا تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا ہے وہ التجا کرتا کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ ٹھہرنے کا اس کو حکم ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہال بنی عدی بن نجار کے مکانات آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر جہاد کی مشروعیت ہوئی، اور پھر اس کے بعد آگے مدینہ منورہ میں جو آپ کے قیام کی مدت ہے 10 سال کی، اپنی وفات سے پہلے جو 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، یہاں تک اس کے حالات کا بیان ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بیان آپ کے حالات کا ہو جائے گا تو پھر ایک مجلس ہوگی آپ کی سیرت، آپ کے حلیہ مبارک پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسم مبارک کے بارے میں ضروری تفصیلات جو حدیث میں آئی ہیں ان کا بیان ہو جائے گا، جس کو سن کر کے اندازہ ہوگا کہ آپ کی شکل مبارک کیسی رہی ہوگی، آپ کے جسم مبارک کے تمام اعضاء کس طرح کے رہے ہوں گے۔
تو ایک تصور بیٹھ جاتا ہے دل و دماغ میں آپ کی ذات اقدس کا، اور پھر اس کے بعد آپ کی تعلیمات جو آپ نے امت کو دی ہیں اور جو آپ کے اخلاق اور آپ کی معاشرت اور آپ کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ تھا اور زندگی گزارنے کا جو آپ کا طریقہ اور مزاج تھا، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو الگ الگ مجلسوں میں بیان کیا جائے گا۔ اندازہ یہ ہے کہ سیرت پاک کی یہ مجلسیں جو آج یہ چوتھی مجلس ہے، اس کے بعد 4 سے 6 مجلسیں اور ہو سکتی ہیں، 10 مجلسوں میں انشاءاللہ یہ سیرت نبوی کے اسباق پورے ہوں گے اور ایک خلاصہ اور نچوڑ نکل کر کے آ جائے گا سیرت کا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے، سمجھنے، پھر آپ کو پہچاننے اور آپ کو دل سے ماننے اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا عشق اور آپ کی محبت تمام مخلوق کی محبت سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔